السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذی من علینا بالنبی الکریم وہدانا به الى الصراط المستقیم واستنقذنا به من الضلال والعذاب الألیم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور اس کی راحت کے لیے اللہ کریم نے اس انسان پر اتنی نعمتوں کا نزول فرمایا، اتنی نعمتیں اس پر اتاری ہیں اور اتنے احسانات اس انسان پر کیے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہ سکو۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو تم گن نہ سکو۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے کئی صورتوں میں کئی مقامات پر انسان کے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں، بے شمار ہیں۔ چند ایک کا ذکر فرمایا صرف اس مقصد کے لیے کہ انسان کو تذکیر ہو، انسان کی یاد دہانی کے لیے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب ایک بندہ کسی پر احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہی بندہ جس پر احسان کیا گیا ہے وہ اپنے محسن کو بھولنا شروع کرتا ہے، تو وہ احسان کرنے والا بندہ اپنے احسان مند کو یہ یاد دلاتا ہے کہ فلاں موقع پر میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، آج تم اس بھلائی کو بھول گئے۔ تو یہ دنیا کے اندر باہمی رشتوں میں اور باہمی تعلق میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ انسان بھی انسان کو یہ چیزیں یاد کراتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کا میرے ساتھ تعلق ہے یہ اچھے طریقے پر استوار رہے، اور میرا اور اس کا تعلق اچھے انداز میں بحال رہے۔ کسی درجے میں بھی اس میں کمی نظر آتی ہے تو دوسرا بندہ اس کو یاد دہانی کراتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں انسان پر، میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ پھر اس انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور اس انسان نے دنیا میں آ کر اس کی راحتوں میں لگ کر اس کی آسائشوں کو استعمال کرتے ہوئے اس زندگی کے اندر ایسا مگن ہوا کہ اس نے اپنے رب کو ہی بھلا دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر نہیں، کئی ایک مقامات پر اپنی نعمتوں کو گنوا کر انسان کی تذکیر کی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
قرآن کریم کو 5 مضامین میں اور 5 موضوعات میں تقسیم فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم موضوع اور ایک اہم عنوان وہ یہ فرماتے ہیں کہ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ اپنی نعمتوں کے ذریعے سے انسان کو یاد دہانی کراتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھ لیجئے، سورہ رحمان کا مطالعہ کیجئے، سورہ واقعہ کو پڑھ لیجئے، غرض مختلف صورتوں کو پڑھتے جائیے۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انسان کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ اے انسان، تو دنیا میں جا کر اپنے رب کو بھول گیا، اس رب کو بھولا ہے جس رب نے تجھے ہر نعمت، ہر ضرورت کی چیز تجھے عطا فرمائی ہے اور بن مانگے عطا فرمائی۔ سامعین محترم، یہ ساری نعمتیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ انسان کی جسمانی ضرورت سے متعلق ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیج کر صرف اس کی جسمانی ضروریات کا خیال نہیں رکھا، بلکہ اس کی روحانی ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے۔ چنانچہ دنیا میں بھیجنے کے بعد اپنے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے اپنے منتخب انبیاء کو دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجا، اور یہ کام ان کو دے کر بھیجا کہ میرے بندے یہ دنیا میں جا کر مجھے بھول رہے ہیں، تم جاؤ اور ان کو یاد دہانی کراؤ۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک نہیں، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے رسول کو بھیجا ہے۔ فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ، ہر قبیلے، ہر علاقے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ مقصد کیا تھا کہ انسان نے جو رب کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے وہ اس کو بھول رہا ہے، یہ نبی جائیں گے، یہ رسول تشریف لے جائیں گے، یہ جا کر اس کو یاد دہانی کرائیں گے۔ فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی امت نہیں تھی جس میں کوئی ان کو ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی ان کو متوجہ کرنے والا نہیں آیا۔ تو قرآن مقدس کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ہر قوم کی طرف، ہر امت کی طرف اللہ نے اپنے خاص بندوں کو نبی بنا کر بھیجا، اور مقصد یہ تھا کہ انسان جو دنیاوی آسائشوں میں آ کے مگن ہو گیا ہے اور اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے رب کو ہی بھول رہا ہے، اس کو یاد دہانی کرائی جائے اور اس کو واپس اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے۔ ان تمام انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اب آپ آخری پیغمبر ہیں، اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لہٰذا آپ کو جو پیغام دے کر بھیجا گیا، آپ کو جو شریعت دے کر بھیجی گئی، آپ کو جو کتاب دے کر بھیجی گئی، وہ کتاب، وہ شریعت قیامت کی صبح تک قابل عمل ہے۔ اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کے بعد کسی شریعت نے نہیں آنا، آپ کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت اپنے آخری پیغمبر کے بھیجنے کا اعلان فرماتے ہیں اور اپنے پیغمبر کو بھیج دیتے ہیں، تو اس کے بعد قرآن مقدس میں اللہ رب العزت اس نعمت کو اس انداز سے ذکر فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اے مومنوں، تمہارے اوپر میں نے بہت بڑا احسان کیا کہ تمہارے اندر میں نے اپنا خاص رسول بھیج دیا۔ باقی انعامات کا ذکر کیا کسی صورت میں، کسی انداز سے، لیکن جب آخری نبی کی بعثت کا ذکر آیا، اس کا وقت آیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے احسان عظیم کیا ہے مومنوں پر کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر اپنا رسول بھیج دیا۔ اور رسول بھیجا کہاں سے ہے؟ من انفسہم، انہی میں سے رسول بھیجا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتی، ان کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ گویا کہ اس آیت کے اندر، اور یہ بیان اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں 4 مختلف مقامات پر اسی انداز سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں فرمایا هو الذی بعث لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ان کے اندر اپنا وہ رسول بھیج جو ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت بھی کرے، تیری کتاب کی تلاوت بھی کرے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے۔ سورہ جمعہ کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ اسی انداز سے یہی جو امور ہیں انہی کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب اور اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ فرما رہے۔ سامعین محترم، یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوتی ہے، اسی میں ہی آپ کی ہجرت بھی ہوتی ہے، اور اسی میں ہی آپ کا انتقال بھی ہے۔ لہٰذا اس مہینے کی نسبت سے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا یا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا؟ ایک مقصد تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان جو بھولا ہوا تھا اپنے رب کو، اس کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے اور اس کو دنیا سے کاٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ کرنا، یہ سب سے بڑا مقصد تھا۔ لیکن اس کو کس انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے؟ قرآن مقدس اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اپنے تمام انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ اس کو کام دے کر بھیجا ہے، اس پر یہ وحی کی ہے کہ وہ اپنی قوم کو اور اپنی امت کو یہ بتائے کہ عبادت کرنی ہے تو اکیلی کس کی؟ اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ گویا سب انبیاء کا جو مشترکہ مشن تھا، سب انبیاء کا جو مشترکہ مقصد تھا، وہ اللہ رب العزت کی توحید تھا کہ انسان اگر دنیا میں آ کر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اللہ کے علاوہ چیزوں کی پرستش شروع کر دی، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ چیزوں کی عبادت شروع کر دی اور پوجا شروع کر دی، تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے انبیاء کو جو کام اور جو مقصد اور مشن دے کر بھیجا ہے وہ توحید کا مشن ہے کہ اے میرے انبیاء کرام دنیا میں جاؤ اور تم اپنی اپنی قوم اور اپنی اپنی امت کو اللہ رب العزت کی توحید کا سبق یاد کراؤ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے اور اس مقصد کے لیے کہ وہ جا کے پیغام دیں کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور باقی سب چیزوں کو چھوڑ دو، طاغوت کو چھوڑ دو، اس سے اجتناب کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت ایک مقام پہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کہ معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اب تمام رسولوں سے پوچھئے کہ کوئی ایسا میں نے پیغام دے کر بھیجا ہے، کوئی ایسا رسول من ارسلنا من قبلک، ان سے پوچھو جن کو میں نے آپ سے پہلے بھیجا ہے کہ کیا ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی ایسا الہ بنایا ہے جس کی عبادت کی جائے؟ گویا قرآن کریم کی آیات اس بات کے اوپر بڑی وضاحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہیں اور ہماری رہنمائی کر رہی ہیں کہ تمام انبیاء کا مشترکہ مشن ایک ہی تھا کہ تمام انسانیت کو دنیا سے اور دنیاوی خداؤں سے کاٹ کر اکیلے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کیا جائے اور اکیلے اس کی بارگاہ کے سامنے جھکایا جائے، اس کی جبین کو، اس کی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکایا جائے، اس کو باقی سب مقامات اور سب جگہوں سے اس کی پیشانی کو اٹھا کر اس کو اس کا وقار اور اس کا مقام بتایا جائے کہ تم کہاں جگہ جگہ پہ اپنے ماتھے کو اور اپنے سر کو ٹیکتے پھر رہے ہو، تمہارے ماتھے اور تمہاری جبین کا اصل حقدار اگر ہے جھکنے کے لیے تو اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ سامعین محترم، یہ تو وہ مقصد تھا جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا، جس میں سب انبیاء مشترک ہیں۔ ہم یہ سنتے ہیں علماء کرام سے
کہ لا الہ الا اللہ والا جو حصہ ہے کلمے کا، یہ تمام انبیاء کی دعوت کا حصہ تھا. یہ تو وہ ہے آخری نبی جن کی نسبت سے ہم یہ بات کر رہے ہیں آج، جن کی تشریف آوری اسی ماہ مبارک میں ہوتی ہے. ان کو کیا ٹاسک اور ان کو کیا مقصد اور مشن دے کر بھیجا گیا؟ یہ مقصد تو سب انبیاء کا ہے، یعنی آپ کا بھی ہے. اس لیے آپ نے ابتدائی یہاں سے کی، اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا، اور سب سے پہلے ان کے شرکی عقائد کی نفی کر کے ان کو اکیلے اللہ کی طرف متوجہ کیا. لیکن یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے 3 مقاصد، یا آپ ان کو 4 کہہ لیں، وہ بیان فرما رہے ہیں. پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، کہ آپ اللہ کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی اس کی تلاوت کرنا، یہ آپ کا مقصد بعثت ہے. دوسرے نمبر، پہلے اجمالی طور پر بات کر لیں، دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم دی اور حکمت کی تعلیم دی. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیا. اب پہلا کام قرآن کریم کی آیات کی تلاوت. یاد رکھیے گا یہ اتنا عظیم کام ہے، اتنی عظمت والا اور فضیلت اور اہمیت والا کام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک اہم مقصد کے طور پر بیان ہو رہا. لہٰذا اس چیز کو ہم نے بھولنا نہیں ہے. قرآن کریم کی تلاوت ایک مستقل عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھائی ہے، آپ کے صحابہ کرام نے کر کے دکھائی. یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری ہے. بہت سارے لوگ آج کل اس چیز پر تو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ قرآن کریم کا مفہوم سمجھنا چاہیے. بالکل درست ہے، یہ ضروری ہے اس کا سمجھنا، لیکن اس کی تلاوت بھی عبادت سے اور فائدے سے خالی نہیں، اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. صحابہ کرام، آپ سب حضرات جانتے ہیں، صحابہ کرام کی زبان ہی عربی تھی. اس کے باوجود، یعنی ان کو تو مفہوم سمجھ آ رہا تھا، لیکن پھر بھی کوئی صحابی 1 دن میں قرآن ختم کرتا ہے، کوئی 3 دن میں، کوئی 7 دن میں. یہ ترتیب ان میں موجود تھی. ابھی بھی قرآن کریم میں آپ کو منازل نظر آتی ہیں، 7 منزلیں. اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کرام اور قرون اولیٰ کے لوگوں کی تلاوت کا جو ہے وہ انداز تھا کہ 1 دن میں 1 منزل ختم کرتے تھے، دوسرے دن میں دوسری، 7 دنوں میں ختم کرتے تھے. اس کو بعد میں امت نے 7 حصوں میں 7 منازل کے طور پر جاننا شروع کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، فضیلت دیکھیں ذرا قرآن کی آیات کی تلاوت کی. فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو 1 حرف قرآن کریم کا تلاوت کرتا ہے اس کو 1 نیکی ملتی ہے، اور 1 نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ. آگے فرماتے ہیں الف لام میم 1 حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے. لہٰذا تلاوت آیات ایک ایسا عظمت والا کام ہے کہ اس سے ہمیں کسی طور پر بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے. آپ کی مقاصد بعثت میں سے. دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب سے مراد قرآن کریم. قرآن کی تعلیم یعنی ایک تو تلاوت ہے، ایک اس کے اندر جو اسباق ہیں اور اس کے اندر جو پیغام ہے وہ امت کو سکھانا اور امت تک پہنچانا، یہ آپ کا مقصد بعثت ہے. حکمت سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد سنت رسول ہے، کہ صرف عربی جان کر ہی قرآن کا مفہوم 100% سمجھ نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ سنت رسول نہ ہو. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما کر یہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. قرآن نازل ہو گیا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگی کہ آپ کی طرف یہ نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں لوگوں کے لیے. لہٰذا قرآن کا وہی مفہوم
اور وہی تفسیر اور وہی تشریح قابل قبول ہوگی امت کے ہاں جو سید الکونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مفاہیم اس حکمت کے جو ہے وہ ترجمے میں اور تشریح میں اور تفسیر میں علماء نے لکھے ہیں، لیکن سب سے آسان مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ حکمت سے مراد سنت رسول ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر امت کے سامنے کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی وہ جو زکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ سے مراد ان کے اندر جو اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے جو رذائل اور جو غلط عادتیں اس معاشرے کے اندر موجود تھیں ان کو ختم کر کے ان کو اچھی عادتوں سے تبدیل فرمایا، یہ ہے تزکیہ۔ پاک کر دیا، اتنا پاک کیا کہ پھر وہ ایسے لوگ تیار ہوئے، ایسی جماعت تیار ہوئی کہ جن کو باقی بعد میں آنے والی امت کے لیے معیار بنا دیا اللہ نے قرآن میں۔ سید الکونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقاصد بعثت میں کتنے کامیاب گئے، اس سے اندازہ لگائیے کہ آخری خطبے میں فرماتے ہیں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ سامعین کہتے ہیں پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر وہ لوگ جو وہاں موجود تھے ان کی اتنی تربیت ہو گئی، ان کا اتنا تزکیہ ہو گیا، ان کا اتنا درجہ بلند ہو گیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارا ایمان اسی وقت قابل قبول ہوگا جس وقت تمہارا ایمان اس طرح کا ہوگا جیسے صحابہ کرام کا ایمان۔ لہٰذا آپ کی مقاصد بعثت میں اتنی کامیابی اللہ رب العزت کے ہاں کہ آپ جتنا اللہ کا دیا ہوا کام تھا اور پیغام تھا وہ امت میں اتنے شاندار انداز میں پہنچا کر تشریف لے جا رہے ہیں کہ 1,00,000 سے اوپر افراد کی جماعت تیار ہے جو وہی پیغام لے کر اب پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ اور آج آپ دیکھیے صدیاں گزر گئی لیکن اللہ کا پیغام جو آخری نبی کے توسط سے اور آخری نبی کے ذریعے سے اللہ نے انسانیت تک بھیجا تھا وہ اسی انداز سے ہم تک پہنچا ہے اور محفوظ ہے۔ یہ ساری قربانی، یہ ساری محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شاگردوں کی ہے، آپ کے ان صحابہ کی ہے، ان جانثار صحابہ کی ہے جنہوں نے اپنی سہولتوں کو اور راحتوں کو، آسائشوں کو قربان کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا۔ کس کام کے لیے؟ کہ اللہ کا دین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا کر گئے ہیں اور ہمارے ذمے لگا کر گئے ہیں کہ یہ اب غائبین تک تم نے پہنچانا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھی، کسی قسم کی اپنی ذاتی زندگی کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے اندر پھیل گئے۔ آج آپ کو صحابہ کرام کی قبریں پوری دنیا کے ہر ملک میں نظر آتی ہیں، اور جنت البقیع اور مکہ کے قبرستانوں میں صحابہ کی قبروں کی تعداد چند ایک، وہ 1,00,000 سے اوپر صحابہ کرام کہاں گئے؟ وہ اللہ کے حبیب کا دین، لایا ہوا دین لے کر پوری دنیا میں نکل گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے جو 4 مقصد ہم نے ذکر کیے، سب سے پہلے انسانیت کو غیر اللہ سے ہٹا کر اللہ کے سامنے لانا، اللہ کے در پر جھکانا، دوسرے نمبر پر ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا اور ان کو اس کتاب کی تلاوت کی طرف متوجہ کرنا، تیسرا ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، اپنی سنت کے ذریعے سے قرآن کا مفہوم ان کو سمجھانا، اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ ان کا تزکیہ فرمانا، ان کی اصلاح فرمانا، ان کے اندر جو باطنی بیماریاں ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی، انسان کے اندر شرک وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، انسان کے اندر اگر دیگر برائیاں ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ان کی اصلاح بھی ایسے کر کے گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایسے لوگ تیار ہوئے جن کو پھر امت کے لیے ایک نمونہ اور سیمپل کے طور پر پیش کیا خود قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت نصیب فرمائے، اور آپ کے جو لائے ہوئے جو آپ کے مقاصد بعثت ہیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ
الحمد لله الذي من علينا بالنبي الكريم وهدانا به إلى الصراط المستقيم واستنقذنا به من الضلال والعذاب الأليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك العظيم، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، وذلك بكمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، فلقد بعثه الله رحمة للعالمين وهدى للمتقين وحجة على العالمين. وكانت ولادته وهجرته ووفاته في شهر ربيع الأول، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأول أمري، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي. أما دعوة أبي إبراهيم، قال الله تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة عيسى عليه السلام إذ يقول الله عنه: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أيها المسلمون، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منة كبرى ونعمة عظمى امتن الله بها وأنعم، ليس على المؤمنين فحسب، وإنما على البشرية بأسرها، إذ أرسل إليهم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وينقلهم من الضلال إلى الهدى، ويحولهم من الكفر والشرك إلى الإيمان، وينقذهم من النار ويدخلهم إلى الجنة. فاستحق هذا الفضل وتلك النعمة أن يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه ممتنا على المؤمنين بها، يتلونها إلى يوم القيامة في كتابه تبارك وتعالى بقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ففي هذه الآية الكريمة تظهر المنة الكبرى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شاهدة أيضا على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. والآية الكريمة تضمنت عدة منن من الله سبحانه وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنة الأولى أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مزية للعرب. قال الله تعالى: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من أصلهم ونسبهم من العرب، يعرفون نسبه. أما المنة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم يعلمهم القرآن الكريم، وفي ذلك يقول الله تعالى: يتلو عليهم آياته، أي يعرض عليهم القرآن الكريم ويعلمهم ألفاظه ومعانيه، بعد أن كانوا أهل جاهلية لا يعرفون شيئا من الشرائع ولا عهد لهم بكتابة ولا قراءة. والمنة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم يزكيهم. قال الله تعالى في هذه المنة: ويزكيهم، والتزكية هي التطهير، أي يدعوهم إلى ما يكونون به أزكياء، فيطهر نفوسهم بهدي الإسلام ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. المنة الرابعة يعلمهم الكتاب والحكمة. قال الله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. المراد بالكتاب القرآن الكريم، والحكمة هي السنة التي هي شقيقة القرآن. ومن معاني الحكمة وضع الأشياء مواضعها ومعرفة أسرار الشريعة، فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تنفيذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها، ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين وكانوا من العلماء الربانيين.
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إحسان على العالمين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلا أنه لم ينتفع بهذا الإنعام إلا أهل الإسلام، لذلك خص الله تعالى بهذه المنة المؤمنين. ونظيره قوله تعالى عن القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مع أنه هدى للجميع، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أيها الإخوة الكرام، كانت البشرية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش في مرحلة من أحط مراحل التاريخ البشري، ولذا ختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي كانوا قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم لفي خطأ بين لا شبهة فيه، والمقصود أنهم كانوا في غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. والمراد بالضلال ضلال الشرك والجهالة والتقاتل وأحكام الجاهلية، لأنهم كانوا لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم ولا ما يزكي النفوس ويطهرها، بل ما يزين لهم جهلهم فعلوه، ولو ناقض ذلك عقول العالمين. عباد الله، ومن نماذج من الضلال المبين ما جاء عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بين يدي النجاشي ملك الحبشة يصف شيئا من هذا الضلال المبين، فقد ذكر 7 نماذج من هذا الضلال، فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله سبحانه وتعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وقريبا من ذلك الوصف ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. أيها المسلمون، صلوا وسلموا على النبي الأمين إمام المرسلين والرؤوف الرحيم والمطاع الأمين، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وعلى أزواج النبي أمهات المؤمنين وبنات النبي، وعلى جميع أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم
ولا تجعلنا معهم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك الصالحين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم.